السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بسایا اور ایک زندگی عطا کی، اور اس زندگی میں آدمی کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ اس زندگی کو صحیح طور پہ گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھرپور انتظام فرمایا، انبیاء کو روانہ کیا، کتابوں کو روانہ کیا، انبیاء کے بعد صالحین اور اچھے لوگ مصلحین آتے رہے اور انسانی سماج کی تطہیر کا کام انجام دیتے رہے۔ ہر انسان جو زمین پہ سانس لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے دو دھوکے باز اشیاء کو لگا دیا ہے۔ اشیاء کہیں یا ایک شے اور ایک غیر شے، بہرحال دو چیزوں کو لگا دیا ہے، اور جب تک سانسیں چلتی ہیں یہ دو چیزیں مسلسل انسان کو دھوکہ دیتی رہتی ہیں، اور جو شخص ان کے دھوکوں سے بچ جائے گا وہ کامیاب آدمی ہے۔ ان کے جھانسوں میں آئے گا اور شہوات نفس کی پیروی کرے گا، وہ ناکام ہے۔ دو دھوکے باز چیزیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دھوکے باز چیزوں سے بچنے کے لیے امت مسلمہ کے حوالے دو چیزیں کی ہیں۔ ان دو چیزوں کے ذریعے سے ان دو دھوکے باز سے بچا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ جانیں کہ وہ دھوکے باز کون ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یہ آیت دو جگہ آئی ہے، سورہ فاتر میں اور سورہ لقمان میں۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، غرور یعنی بہت بڑا دھوکے باز، مبالغہ کا صیغہ ہے۔ بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان، اور اللہ کے مقابلے میں تمہیں شیطان دھوکہ نہ دینے پائے۔
دھوکے باز دو چیزیں، حیات دنیا، دنیا کی زندگی، اور دوسرا بڑا دھوکے باز شیطان۔ یہ انتھک ہر انسان کے پیچھے جوانی، بڑھاپا، ہر دور میں یہ دو چیزیں لگی ہوئی رہتی ہیں، اور ان دونوں کے ایک ہی کام کے انہیں پچھاڑا جائے۔ متقی ہو تو اس حساب سے انہیں پچھاڑا جائے، دنیا دار ہو تو اس حساب سے پچھاڑا جائے، کاروباری ہے تو اس حساب سے پچھاڑا جائے، نمازی ہے تو اس حساب سے پچھاڑا جائے۔ جو آدمی جس حیثیت میں بھی ہو، یہ دو چیزیں اس بات کی بھرپور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو پچھاڑا جائے اور جنت میں جانے سے روکا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دو دھوکے باز ہیں، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یہ دو چیزوں میں شیطان ابھار کر تمنائیں پیدا کر کے دھوکہ دیتا ہے۔ دو چیزوں کے ذریعے سے، ایک تو ابھارتا ہے اور تمنائیں پیدا کرتا ہے، خواہشات پیدا کرتا ہے۔ اور دنیا آدمی کو غفلت کا شکار کر کے دھوکہ دیتی ہے، غفلت کے ذریعے سے یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، اور شیطان خواہشات پیدا کرتا ہے اور ابھارتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ یہ دنیا انسان کو کیسا دھوکہ دیتی ہے۔ قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ 6 اشیاء اور 4 اعمال کے ذریعے سے یہ دنیا انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اشیاء میں جاندار بھی ہیں، بے جان بھی ہیں۔ 6 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے دنیا انسان کو غافل کر دیتی ہے اور دھوکہ دیتی ہے، اللہ کو بھولنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اور 4 اعمال ہیں، اس میں پھنسا دیتی ہے دنیا، پھر آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ 6 اشیاء جن کا ذکر سورہ آل عمران میں ہم کو ملتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ انسانوں کے لیے زُيِّنَ لِلنَّاسِ مزین کر دیے گئے ہیں، خوش آئین بنا دیے گئے ہیں۔ حب الشہوات، مرغوبات نفس، جنہیں دیکھنے کے بعد آدمی کا دل للچا جاتا ہے، بس اسے حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ کون سے ہیں؟ من النساء، عورتیں، والبنین، بچے، سونے چاندی کے خزانے، نشان زدہ گھوڑے، اور مویشی اور کھیت۔ یہ 6 چیزیں ہیں جس میں آدمی جب ڈوب جاتا ہے تو دھوکہ کھا کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ 6 اشیاء ہیں۔ پھر سے میں ریپیٹ کروں گا، عورتیں، بچے، سونے چاندی کے ڈھیر یا خزانے، چیدہ گھوڑے یعنی نشان زدہ گھوڑے یا سواریاں، اور مویشی اور کھیتیاں۔ اس زمانے میں سواری کے طور پر گھوڑے استعمال ہوتے تھے، بہترین گھوڑے،
لیکن زمانہ بدلا، سائنس نے ترقی کی، اب گھوڑوں کی جگہ دوسری سواریاں آ گئیں، ایک سے ایک برانڈ۔ کار لیجئے، چھوٹی کار پہ کوئی مطمئن نہیں ہے، اچھی برانڈ والی کار، ادھر سے اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے، ادھر سے بینک دروازہ کھولتا ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، ہم آپ کو دے دیں گے، آپ واپس کر دینا 36 قسطوں میں، 30 قسطوں میں۔ اب آدمی وہ کار لے لیتا ہے، اب قسطیں بھرنا ہے، صبح شام مگن ہو جاتا ہے اسی میں، پھر اسے اللہ یاد نہیں رہتا، صرف کار کے پیسے واپس کرنا ہے۔ 2 سال کے بعد اس کار سے دل بھر جاتا ہے، اخبار میں ایک اور فوٹو آتی ہے بہتر کار کی، ایک اور بینک دروازہ کھول دیتا ہے، کوئی بات نہیں، آئیے۔ ادھر شیطان جو دوسرا دھوکہ دینے والا دل میں بولتا، ارے تو اتنا شاندار، تو باعزت آدمی، تیری گاڑی کو دیکھ کے لوگ واہ واہ کریں، یہ کتنی بیکار بات ہے کہ 2 سال کے بعد بھی تو وہی پرانی گاڑی کو لے کے چل رہا ہے۔ نہیں، تیرے وقار کے خلاف ہے۔ 2 ہی سال میں پھر نئی گاڑی، نیا لون آ گیا، ہوتے ہوتے آدمی بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے اور الٹیمیٹلی اللہ کو بھول کے اللہ کے پاس ہو جاتا ہے۔ صرف ایک معاملے کی میں نے بات کی، تو یہ 6 جو اشیاء ہیں جس میں آدمی پھنس جاتا ہے، اور اس طرح یہ دنیا انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ عورتوں کی، یعنی بیوی ہی کیوں نہ ہو، بیوی کی محبت میں گرفتار آدمی، ایک حد تک اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ بیوی کو چاہنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اسلام کا مطالبہ ہے، اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی مطالبہ ہے، دوسری طرف بیوی اور بچوں کی محبت غالب ہو جائے اور آدمی اسلام کے لیے کچھ کام نہ کرنے پائے، یہ وہ عظیم الشان دھوکہ ہے جس کے تحت نسلوں کی نسلیں تباہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تاریخ میں۔ اسلام کا مطالبہ، آؤ اسلام کو غالب کرنا ہے، بچے بھی انجینئرنگ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، میڈیسن کروانا ہے، ابھی ان کی شادیاں ہیں، کہاں جاتے جی؟ ابھی تو یہ کہ اسلام میں نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھانا، ان کی تعلیم و تربیت؟ ہاں بس صحیح بولے آپ، چھوڑ دو۔ گرفتار، بیوی اور بچوں کی محبت غالب آ گئی اور غلبہ اسلام پیچھے ہو گیا۔ اگر یہی کیفیت صحابہ کی ہوتی تو آج آپ اور ہم مسلمان نہیں ہوتے، اتنی ہزاروں کی تعداد میں جمعہ میں جمع نہیں ہوتے۔ ان کے پاس بھی بیویاں تھیں، ان کے پاس بھی بچے تھے، ان کے پاس بھی دنیا یہ تمام شہوات کے ساتھ موجود تھی، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، دنیا میں پھیلانے کے لیے، اس دنیا کی دھوکے بازی میں، اس کے جھانسوں میں آنے سے اپنے آپ کو بچایا۔ آج نسلوں کی نسلیں اسلام، حالت اسلام میں ہیں، اور جدھر دیکھو ہر ملک میں مسلمان آپ کو دکھائی دیتے۔ حضرات گرامی، یہ 6 اشیاء ہے جس کے ذریعے سے دنیا جھانسا دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس کے فوری بعد کی آیت میں اس کیفیت کو توڑتے ہیں۔ نادانوں، کہاں پھنس گئے، کس دلدل میں پھنس گئے؟
کس بیکار شے میں تم پھنس گئے؟ جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک یہ لذتیں ہیں، یہ حب و شہوات ہیں، کبھی سوچو یہ سانسیں رکیں گی تو اس کے بعد کی زندگی میں کیا تمہیں ملنے والا ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے، قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس دنیا کی جو 6 اشیاء ہیں جن کی محبت میں تم گرفتار ہو، اس سے بھی بہتر کوئی چیز ہے؟ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ، کیا تمہیں میں متنبہ نہ کروں، تمہیں نہ بتاؤں، بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، یہ 6 چیزوں سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ فوری جب سوال ہوتا ہے تو دل مچل جاتا ہے کہ عورتیں، بچے، یہ گاڑیاں، یہ چیدہ گھوڑے اور یہ کھیتیاں، اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ جب دل مچلتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہتھوڑا مارتے ہیں، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اللہ کے پاس اس سے بہتر چیز تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، ایک ایک لمحہ اللہ کا ڈر ان کے مستحضر رہتا ہے، کانپتے رہتے ہیں کہ ایک دن اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنے رب کے نزدیک جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور ازواج مطہرہ، یہ کیا عورتیں ہیں؟ وہاں پہ بہترین پاکیزہ بیویاں ہیں تمہارے لیے، اور اللہ کی طرف سے رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے تم کو؟ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ توڑتے ہیں۔ تو 6 اشیاء جسے دنیا دھوکہ دیتی ہے وہ بالکل خریبی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن تم یہ خریبی چیزوں کو چھوڑ کر، سب کو روتا ہوا چھوڑ کر ہمارے پاس آؤ گے۔ وہاں اگر تم کو اس سے بہتر چیز چاہیے تو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کی زندگی گزارو۔ اب انسانی 4 اعمال ہیں جس میں آدمی پھنس جاتا ہے تو پھر دھوکے میں پھنس جاتا ہے، کہ دنیا اسے دھوکہ دے دیتی۔ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرمائی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان رکھو دنیا کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں۔ پہلی چیز لہو لعب، کھیل کود۔ آدمی پھنس جاتا ہے کھیل کود میں، پھر تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کھیل کود کے معاملے کا جز بننا، کھلاڑی بننا، یا اس ایڈمنسٹریشن سے اپنے آپ کو جوڑنا تو بہت بڑی بات ہے۔ خالی کھیل کود دیکھ لیں پھر اذاں بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی۔ بڑے بڑے لوگ جب کھیل کو دیکھنے لگتے ہیں، اذانیں سنتے ہیں، ٹی وی بند نہیں ہوتا، کیا ہوگا؟ ابھی تو ٹائم ہے، عصر کا ٹائم تو ہے، گیم ختم ہوگا تو پڑھ لیں گے۔ کیسا دھوکہ ہے؟ دوسرا دھوکہ زینت، دنیا کی ایسی زینت، خوش نمائیاں، کاسمیٹک ورلڈ، پوری ایک انڈسٹری چلتی ہے، انڈسٹری
دنیا کی بہت بڑی رقم اس انڈسٹری کا سرمایہ بنی ہوئی ہے. زینت، بیوٹی کانٹیسٹ سے لے کر فلم انڈسٹریز تک، یہاں تک کہ مسلمانوں کی دلہن بغیر بیوٹی پارلر کے شادی خانہ نہیں پہنچ رہی ہے. اور وہ نادان دلہا جو لوگوں کو بلاتا ہے 8 بجے اور وہ ظالم پہنچتا ہے 10 بجے، پتہ چلتا ہے کہ بیوٹی پارلر سے آ رہے ہیں. اس ظالم کو یہ تک نہیں معلوم کہ کتنے بزرگ انتظار کرتے رہتے ہیں، کتنے لوگ شوگر کے پیشنٹس ہیں، زینت میں پھنسا ہوا ہے. کتنے مقدمے دائر ہو جائیں گے تجھ پہ قیامت میں، کتنے مین آورز تو برباد کر رہا ہے. رخے میں تو وقت دے کے بلاتا ہے اور تو خود 2-2.5 گھنٹے دیر سے پہنچتا ہے. جبکہ اسلامی اصول، اسلامی اخلاق یہ ہیں کہ دائی خود بخود خود پہلے پہنچے اور مہمانوں کا استقبال کرے. یہ بد اخلاقی شہر حیدرآباد کے مسلمانوں کا کردار بن چکی ہے. ہر آدمی یہ سمجھ کے بیٹھ چکا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے. کہیں سے کوئی احتجاج نہیں. نوجوانوں کے اندر اس بد اخلاقی کو دور کرنا پڑے گا. بڑے بڑے بزرگ انتظار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن صاحبزادے وہاں سے مسجد میں نکاح فرمائے ہیں اور وہاں سے سیدھے کسی پارلر کو گئے ہیں، وہاں پہ ان کی دھلائی دھلائی ہو رہی ہے، وہاں سے آنے والے ہیں. زینت، تفاخرم بینکم، ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر جتانا. میری زندگی کا حاصل یہ ہے، میں یہ ہوں، میں تم سے زیادہ ہوں، میرا یہ بینک بیلنس ہے، میں عہدے میں تم سے زیادہ ہوں، میرے کپڑے تم سے بہتر ہیں، میری 2 ویلر تیرے سے بہتر ہے، میری 4 ویلر تجھ سے بہتر ہے، میری شادی تجھ سے بہتر ہے، میرا رقعہ تجھ سے بہتر ہے. پھنس گیا، دلدل میں پھنس گیا. اس دنیا نے دھوکہ دے دیا. جب اللہ کے پاس پہنچیں گے، یہ تفاخرم بینکم کے سوا ہماری زندگیوں میں کیا ملے گا؟ کیا کر کے آئے میرے بندے؟ مالک یہ شاندار رخہ میں نے چھپایا، آپ بھی لے لیجئے ایک رخہ. مالک کیا آپ نے عرش سے نہیں دیکھا میری شادی میں کیسے خمخمے لگے ہوئے تھے؟ مالک اس سے بڑھ کر اور کیا دوں میں زندگی میں؟ اس کے سوا ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیے، اللہ کے راستے میں یا تو خون ہے یا پسینہ. اگر وہ نہ ہوتا تو نہ آپ مسلمان ہوتے نہ ہم مسلمان ہوتے. یا تو غلبہ اسلام کے لیے انہوں نے خون کو بہایا، یا اسلامی علوم کو حاصل کرنے کے لیے پسینہ بہایا. تفاخرم بینکم وتکاثرم فی الاموال والاولاد، مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا. دنیا نے دھوکہ دے دیا. اس دھوکے باز دنیا نے پوری زندگی اسی میں ملوث رکھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی بے اعتبار تمہاری زندگی ہے. کبھی کسی کھیت کی طرف نگاہ ڈالی، آج تم بڑے بڑے پروگرام بنا رہے ہو. کبھی تمہاری زندگی کی طرف دیکھا، اس کی مثال صرف ایک 6 مہینے کے کھیت کی ہے.
کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ صرف 4 سٹیجز کی، 6 مہینے کی 4 سٹیجز کی زندگی ہے مٹھو میاں، یہی ہے تمہاری زندگی۔ بیج بویا، ملکہ اٹھا، جسے دیکھ کے کاشتکار فارمر خوش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ثم یہیج، بڑا گدرایا۔ پھر اس کے بعد فتراہ مصفرا، وہ زرد پڑ گئی، کھیتی بڑی ہوئی، لہلہائی، گدرائی، زرد پڑی۔ ثم یکون حطاما، ارے کل اتنی ہری بھری کھیتی آج خاک کیوں اڑ رہی ہے؟ آدمی پریشان ہو کے دیکھے گا۔ یہ پورا صرف 4 مہینے کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری زندگی کی حقیقت ہے، چٹکی میں گزر جانے والی ہے پوری زندگی۔ یہ دھوکے باز دنیا ہے، اور یہ دنیا تمہیں مدہوش کرنے والی ہے، کہیں کھیل کود میں، کہیں زینت میں، کہیں تفاخر میں، کہیں تکاثر میں۔ ہم تم کو ایک راستہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے بعد فرماتے ہیں کہ تم کو کیا کرنا ہے، کمپٹیشن تم کہاں کر رہے ہو، کمپٹیشن تم کو کہاں کرنا ہے۔ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سبقت کرو، کمپٹیشن کرو، تفاخر میں نہیں، تکاثر میں نہیں، زینت میں نہیں، بلکہ 2 ہی راستوں میں۔ ایک راستہ ہے اللہ کی مغفرت کا راستہ، اور دوسرا ہے جنتوں کے حصول کا راستہ۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، یو کمپیٹ۔ وجنہ، اور جنتوں کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمانوں کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو صحیح طور پر اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے دنیا۔ اگر یہ کام میں رہو گے، سبقت، اللہ کی مغفرت کی سبقت، آپ نے دھوکہ اپنے آپ کو نہیں دیا اس دنیا سے۔ اگر مغفرت کا راستہ، جنت کا راستہ چھوڑ دیا، دنیا نے دھوکہ دے دیا۔ حضرات گرامی، اب دوسرا دھوکے باز شیطان۔ شیطان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون آدمی کے رگوں میں دوڑتا ہے۔ جسم کے ہر حصے میں خون پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے ہر حصے میں شیطان پہنچتا ہے۔ اس شیطان سے متنبع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی آیتیں نازل فرمائی کہ دیکھو یہ شیطان ہے، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی تم سمجھو، یہ بہت بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے شیطان کے بارے میں بتایا قرآن مجید میں کہ اس کا آدم کے مقابلے میں اس کا جو رویہ، وہاں سے لے کے قیامت میں اس کی جو فائنل سپیچ ہونے والی ہے، ان تمام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا وقت تو نہیں ہے، لیکن چند باتیں ہم ضرور، جو آج کے حالات کے لیے انتہائی ضروری ہے، شیطان کیسا دھوکہ دے رہا ہے، وہ ہم ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرات گرامی،
جب شیطان آدم کو سجدہ نہیں کیا، پتہ چلا کہ غرور کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو دور ہو جا ہم سے ہی۔ اس وقت شیطان بڑا غصے میں تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، قال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، ایک مٹی کے انسان کو سجدہ کرنے کے لیے تو نے کہا، اور مجھے آگ سے پیدا کیا اور میں نے سجدہ نہیں کیا، اس لیے تو مجھے دور کر رہا ہے۔ سن لو اے اللہ تعالیٰ، جب تمہارے بندوں میں سے اپنا حصہ میں وصول کر کے رہوں گا، قال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میرا حصہ ضرور بضرور میں وصول کر کے رہوں گا۔ اور وہ کیسا ہے؟ 4 طریقے سے وصول کرنے کی اس نے بات کہی ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اس نے کہا کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اب یہ میرا مشن ہو گیا، آپ مجھے راندہ درگاہ کر رہے ہیں، آپ کے بندوں کو میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُضَلِّيَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں آرزوؤں میں گھیروں گا، ان کے اندر خواہشات پیدا کروں گا، ایک سے ایک خواہش، صبح ایک خواہش تو شام ایک خواہش، ہاں ایسی خواہش کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایسی خواہشیں ان کے اندر میں پیدا کروں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ کیا ہے؟ ایک محاورہ ہے۔ کس چیز کا محاورہ؟ شرک کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ یعنی مویشیوں کے کان کو چیریں گے۔ مویشیوں کے کان کو کیوں چیرتے ہیں؟ شرک کے عقیدے کی بنیاد پہ چیرا جاتا ہے، اس لیے شرک کو محاورتاً اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ استعمال کیا۔ میں انہیں حکم دوں گا، وہ شرک کریں گے میرا حکم مان کر، اولیاء کو پیدا کر لیں گے، بتوں کو پیدا کر لیں گے، کہانیوں کو بنا لیں گے، طرح طرح کی باتوں کو پیدا کر لیں گے، میں حکم دوں گا وہ شرک کریں گے، اور پھر میں حکم دوں گا وہ آپ کی تخلیق میں رد و بدل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ، ہر آدمی کیا ہر شے کو اللہ تعالیٰ ایک مقصد کے لیے پیدا کرتا ہے۔ ایک مثال یا 2 مثال میں ایسے دوں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ انسانی نسل پروان چڑھے، اور انسانی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے ایک عورت کے اندر جو جو خصوصیات ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ نے پوری خصوصیات عورت میں رکھ دیا۔ وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو کھو دیتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ واہ کیا نعمت ہم نے کھو دی اپنے بچوں کے لیے۔ بچوں کو پروان کسی بھی عمر میں مرکز ہوتی ہے عورت گھر کی، جس کے گرد پورا گھر گھومتا رہتا ہے۔ یہ عظیم الشان مقام عورت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، میں یہ بدل کے رہوں گا، یہ عورت گھر کے مرکز سے نکل کر سٹیج پہ آئے گی اور لوگوں کو خوش کرے گی۔ آج دنیا کے ہر ملک میں عورت کی اس تخلیق کو بدل دیا گیا۔ ہر جگہ عورت مرکز گھر جہاں ہونا چاہیے تھا وہ نکل کر سٹیج پہ آئی، اور ایسی انڈسٹری
اور ایسی چیزیں وجود میں آ گئی کہ ساری نسل تباہی کے دہانے پہ پہنچتی جا رہی ہے. اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ 4 چیزیں شیطان کرے گا. ایک، گمراہ کرے گا. دوسرے، خواہشات پیدا کرے گا، ایک سے ایک خواہش پیدا کرے گا. اور تیسرے یہ ہے کہ شرک پہ ابھارے گا. اور چوتھا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدل و تغیر کرے گا. اس نے چیلنج کیا. اور یہ 4 انداز سے شیطان دھوکہ دیتا ہے. اب آج کے دور میں جو شیطان پوری انسانیت کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، بڑے بڑے دانشور دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ساری دنیا اس آگ کی لپیٹ میں پھنسی ہوئی ہے. میں اس طرف توجہ دلاؤں گا، ورنہ قرآن مجید میں ہر چند آیتوں کے بعد شیطان کا تذکرہ ہے. یہ ایسا دھوکہ دے گا. صرف شیطان کے دھوکوں ہی پہ اگر کہا جائے تو خیر 3-4 گھنٹے کا وقت چاہیے. میں ایک بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس کردار کو پیش کیا تاکہ لوگوں کے اندر، بندوں کے اندر یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ وہ کتنا بڑا دشمن ہے. آدم کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ آپ جنت میں چلے جاؤ. جنت میں آدم کا دل نہیں لگا تو حضرت حوا کی تخلیق ہوئی. حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں بھیج دیا گیا. امیڈیٹلی اس نے وار کیا. دیکھیے آپ، اور کیسا وار ہے، اور آج تک وہ کارگر وار جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ وصول کر کے رہوں گا. امیڈیٹ اس نے وار کیا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منہا حیث شئتما فلا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، مزے سے رہو، جو کھاتے کھاؤ، لیکن وہ جو جھاڑ دکھ رہا نا وہاں مت جاؤ. اس کے قریب بھی نہیں جانا. اگر جاؤ گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ. اچھا، بس اتنا ہی تھا. ایک ہی ریسٹرکشن جنت میں، جسٹ اونلی ون ریسٹرکشن، جدھر جاتے جاؤ لیکن ایک جھاڑے نہیں کھانا. اب اس کا اٹیک دیکھیے. اب یہ پلان بنایا کون؟ شیطان. فرسٹ اٹیک، فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما. جنت کا ایک مخصوص ڈریس تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ ناخن کی طرح کا ایک اوپر لباس آدم اور حوا جن کی شرمگاہوں کو لباس ڈھانکتا تھا. یہ بولا کہ وہ لباس اتار دینا. فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے سوچا لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، یہ جو لباس ہے اس کو اتار دینا چاہیے. لباس اتارنا ایسا زبردست کارگر نسخہ ہے شیطان کا. تو اس نے کیا کیا؟ آیا وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. یہ جو جھاڑ سے تمہارا جو رب روکا ہے نا، کیوں روکا ہے معلوم ہے؟ اگر تم یہ جھاڑ کا پھل کھا لیے تو تم ملائک بن جاؤ گے، ملکین، تم فرشتہ بن جاؤ گے، یا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اس لیے روکا. پروگرام کیا تھا؟ کپڑے اتار دینا. جھانسا کیا دے رہا؟ اگر یہ کھاؤ گے تو فرشتہ بن جاؤ گے.
اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اس لیے تمہارا رب تم کو روکا ہے نہیں کھانا بولتے۔ قال ما نہاکما ربکما، اس لیے روکا ہے۔ وقاسمہما انی لکما من الناصحین، قسمیں کھایا، قسم ہم بھی بہت قسم کھاتے یقین دلانے کے لیے۔ وقاسمہما، دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں اس نے، انی لکما من الناصحین، دیکھو میں تم کو بہترین نصیحت کر رہا ہوں، کھا لو اور فرشتے بن جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ لیکن پروگرام کیا ہے؟ کپڑے اتارنا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ایک کے بعد ایک، پہلی دفعہ ہکال دیے، دوسری دفعہ ہکال دیے، لیکن مانتا کہاں؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بار بار آتا جھانسے دیتا، بار بار آتا جھانسے دیتا۔ الٹیمیٹلی کامیاب ہو گیا شیطان۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، انہوں نے اس شجر کے پھل کو کھا لیا۔ ہاں، کھاتے ہی بدت لہما سوآتہما، فوری جو جنت کے کپڑے ہیں وہ گر گئے اور ایک دوسرے کے سامنے وہ لوگ برہنہ ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھنے کی وجہ سے وہ لوگوں کو شرم آئی، بابا آدم کو بھی اور اماں حوا کو بھی شرم آئی۔ کیا کیا انہوں نے؟ جنت کے پتے لے کے ڈھانکنا شروع کر دیا، اس لیے کہ اچانک ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کپڑے گرتے ہی ایک دوسرے کی شرمگاہیں کھل گئی۔ اب جو چونکہ آدم کے اندر شرم کی، حیا کا عنصر تھا، اس سے پتے وغیرہ ڈھانک لیے۔ یہ فرسٹ اٹیک آدم کو ننگا کرنے کا۔ خیر بہرحال اس کے بعد آپ پڑھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ ایک دفعہ جنت کے کپڑے اتر گئے، آپ جنت میں نہیں رہ سکتے، نکلو۔ آدم اور حوا کو زمین پہ بھیج دیا گیا۔ اب زمین پہ آگے بات کی، سورہ اعراف کی آیتیں پڑھیے، میں کچھ آیتیں چھوڑ رہا ہوں، صرف لباس، جو شیطان آج کے دور میں کیا کر رہا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو بھیجے، انسان کے لیے یہ لباس دیا، سب پہن کے بیٹھے ہوئے دیکھیے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے ابن آدم ہم نے تم کو لباس عطا کیا ہے تاکہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے۔ ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لباس عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہماری طرف سے انعام ہے تمہارے لیے لباس۔ پہلی آیتیں شیطان جنت میں ہمارے دادا آدم اور دادی حوا کے لباس کو اتروایا، جن دنیا میں آئے، دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس دیا۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اے آدم کے بچوں، کہیں شیطان تمہیں دھوکہ اس طرح نہ دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا اور ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دی۔ شیطان نے کیا کیا؟ تمہارے ماں باپ کو کما اخرج ابویکم من الجنہ، تمہارے والدین کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اس نے ان کو جھانسے میں دے کے ان کے لباسوں کو اتروایا اور ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو کھول دی ایک دوسرے کے سامنے۔ اس لیے تم فتنے میں لا یفتننکم الشیطان،
آج کے دور میں بھی یہ شیطان تمہیں اس فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ اب ایک پہلو دیکھیے، جنت کا لباس تھا، شیطان نے جھانسا دیا، لباس اتروایا، اس سے کمتر جگہ پہ آگے دنیا میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دعائیں سن لی، پھر بھی لباس دے دیا، اور یہاں کوئی لباس اتارے گا یہاں سے کمتر جگہ چلا جائے گا، یعنی دوزخ میں چلا جائے گا۔ دوسرا، شیطان جو ورغلاتا ہے وہاں پہ یہ کہہ کے ورغلایا کہ تمہیں فرشتہ تم فرشتہ بن جاؤ گے اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی مہیا ہوگی۔ یہاں پہ ہماری عورتوں کو یہ کہتا ہے، ارے تم تو اپنے اندر جوہر چھپائے ہوئے ہو، بتاؤ تمہارا اونچا مقام ہو جائے گا، یو ول بیکم اے سیلیبریٹی، دنیا کے سیلیبریٹی لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا، کپڑے اتارو، کچھ کم کرو، یہ کیا ہے پورا لباس پہن رہے ہو۔ اور ہماری عورتیں اس جھانسے میں آ کر سیلیبریٹی بننے کی فکر میں اپنے کپڑوں کو، اور نہیں اور تھوڑا اتارو گے تو اور بڑے سیلیبریٹی بن جاؤ گے، ایک اور جھانسا دیا۔ آج عورت اس کے سوا کیا ہو گئی دنیا کے سامنے کہ وہ عورت سیلیبریٹی کہلاتی ہے جو کم سے کم لباس پہ لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ یہ جھانسا ہے جس کی وجہ سے مشرق و مغرب کی انسانیت کے ذہنوں میں انتشار، فساد، بے چینی، بے کلی۔ حضرات گرامی، یہی جھانسا ہے آج ٹی وی فلمیں، فلم انڈسٹریز، یہ پورے ایسا لگتا ہے کہ اسی کی اولاد ہیں جو ساری دنیا کو جھانسا دے رہی ہیں۔ ایک اور اہم بات، شیطان اس کے بالوں میں 3 گیٹھیاں لگاتا، 3 مضبوط گیٹھیاں، اور ہر گیٹھی میں پھونکتا، آرے ابھی بہت ٹائم ہے، سو جا، فجر کو بہت ٹائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص فجر کو اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پہلی گیٹھی کھل جاتی ہے، پھر اس کے بعد وضو کرتا ہے، دوسری گیٹھی کھل جاتی ہے، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے فجر کی تو تیسری گیٹھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ صبح کرتا ہے تو چاق و چوبند۔ اگر یہ 3 گیٹھیاں نہیں کھول سکتا وہ تو مرجھایا ہوا اٹھے گا، چہرے پہ کلونس ہوگی اس کی۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فوری بعد ہے، پہلی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے آدمی کا ذکر ہوا جو صبح ہو گئی لیکن سوتا رہا، نماز نہیں پڑھا، سورج نکل گیا۔ کیا ہمارے بارے میں تھا کیا ذکر؟ بالکل ایسے ہی لگ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص کا ذکر کیا گیا جو سوتا رہا اور سورج نکل گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ سنو مسلمانوں، یہ جو کان ہیں these have become urinals of شیطان، شیطان کے پیشاب خانے بن گئے ہیں ہمارے کان، جو ہم دماغ کے دونوں طرف لے کے چل رہے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ We are carrying urinals for شیطان، شیطان کے پیشاب خانے سر دماغ کے بالکل بازو میں لے کے گھوم رہے ہیں۔ سوچئے، ٹی وی
انٹرنیٹ، ملاقاتیں، رات تک دیر سے جاگنا، صبح دیر تک سونا، یہ کان ہمارے شیطان کے یورینلس نہیں تو کیا ہے؟ ایک دعوت ہمارے لیے بڑی آسان ہے کہ فجر مس کر دینا۔ اللہ تعالی ہم کو بچائے، فجر کا نمازی بنائے، مسلم نوجوانوں کو فجر کا نمازی بنائے، دنیا اور شیطان کے جھانسوں سے ہم کو بچائے، اور اللہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر۔